آج کل کے بچے محبت کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، اس نے آہستہ سے زیر لب کہا، اور مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب برا نہیں تھا بلکہ وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ میں دوبارہ پارک گیا، حالانکہ میرا دماغ اب اتنا صاف نہیں سوچ رہا تھا جتنا میرا دل سوچ رہا تھا۔ میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کس قیمت پر؟ میں ساری زندگی پارک میں تو نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں ایک اور دن بھی اس یقین کے بغیر نہیں گزار سکتا تھا کہ میں نے اس کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ دوسرے دن سورج غروب ہونا شروع ہو رہا تھا جب اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ اس ویکینڈ پر آئے ہی نہ۔ اسے یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں یہاں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات مجھے ہار مان لینے والوں کی سوچ جیسی لگی، لیکن میں اس کے علاوہ اور کیا سوچتا؟ میں ہر بار جب مجھے ویکینڈ کی چھٹی ملے یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ اس ویکینڈ پر نہیں آئی تو یہ سب ختم ہوگا۔ میں اب اس بات کو زبردستی حقیقت بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اگر میری کوششیں ہمیں ایک نہ کر سکیں تو پھر صرف قسمت کا ہاتھ ہی ہمیں ملا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں کھلے آسمان تلے ستاروں کی چھاؤں میں سوؤں گا۔ میں ابھی اونگنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے زور سے جھنجھوڑ کر بینچ سے گرا دیا اور حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنا بٹوا اور جو بھی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے نکالو، ایک شخص جس نے اسکی ماسک پہن رکھا تھا میرے اوپر جھک کر بولا، جبکہ اسی قد کا دوسرا آدمی مجھے کھینچ کر کھڑا کرنے لگا۔ اس لمحے مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نے اپنی چیزیں بیچ کر کسی ہوٹل میں رات گزارنے کے لیے پیسے حاصل کر لیے ہوتے۔ جب انہوں نے میرا پیسہ چھیننے کی کوشش کی تو میں نے پوری طاقت سے اسے پکڑے رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہی واحد ذریعہ تھا جس سے میں گھر واپس جا سکتا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں یہ سخت طریقے سے کروں۔ اس کی دھمکی اتنی کھوکھلی نہیں لگ رہی تھی جتنی میں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی گرفت نہیں چھوڑی۔ وہی سب کچھ تھا جو میرے پاس بچا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کو کسی پبلک فون سے اپنے والد کو فون کر کے کہوں کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ یہ تو حد ہی ہو گئی ہے، میں نے سوچا، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ پہلا مکہ سیدھا میرے پیٹ پر آ لگا اور میری سانس جیسے رک گئی۔ اس کے فوراً بعد مسلسل کئی اور ضربیں پڑیں، ہر وار پچھلے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میری گرفت کمزور پڑنے لگی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے بٹوے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا جسے میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ نئے آنے والی آواز کی سمت سے گالیاں سنائی دیں، مگر وہ آدمی ان کے پیچھے نہیں گیا۔ اس کے بجائے وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور چاند کی مدھم روشنی میں اس کی پولیس یونیفارم چمک رہی تھی۔ جب ہم چلنے لگے تو جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا، اور پولیس والا میرے زیادہ تر وزن کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ وہ میرے ساتھ معمولی سی باتیں کرتا رہا جب وہ میرے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا، وہ ہاتھ جسے ان لوگوں نے بار بار روند کر زخمی کر دیا تھا تاکہ میں پیسے چھوڑ دوں۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ اس کا نام سٹین تھا۔ سٹین کی آنکھوں میں نرمی تھی اور اس کا لمس بہت محتاط اور خیال رکھنے والا تھا، ایسا کچھ جو میں نے پہلے کبھی کسی پولیس والے میں محسوس نہیں کیا تھا۔ تو سٹین نے کہا جب اس نے میرے ہاتھ پر پٹی باندھنا ختم کیا، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ یا اس سے بھی اہم بات، تم پارک کی بینچ پر سوتے کیوں تھے؟ مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں اسے سب کچھ بتانے لگوں گا، یہاں تک کہ باتیں خود بخود مجھ سے نکلنے لگیں۔ الفاظ ایک طوفان کی طرح بہنے لگے، ایک کے بعد ایک، جیسے کہانی کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ جب میں نے ان تمام واقعات کو سنانا ختم کیا تو مجھے سانس لینے کے لیے رکنا پڑا۔ واہ، سٹین نے ایک لمبی خاموشی کے بعد کہا، تو یہ لڑکی روز، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے، پھر بھی تم نے اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے ایک ریاست پار کی، اپنے والدین سے جھوٹ بولا اور باہر سونے کا فیصلہ کیا؟ میرا مطلب ہے، ہاں، اگر وہ کل تک پارک میں نہ آئی تو میں اسے ختم سمجھ کر گھر واپس چلا جاؤں گا، لیکن مجھے کوشش تو کرنی ہی تھی، میں نے کہا، اور ہر لفظ میرے زخمی پسلیوں کی تکلیف کو مزید واضح کرتا گیا۔ آج کل کے بچے محبت کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، اس نے آہستہ سے زیر لب کہا، اور مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب برا نہیں تھا بلکہ وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ میں اسے ٹھیک سے شکریہ بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور مجھے سونے کی اجازت مل گئی۔